ایک دن میرے کریم نبی کا دربار لگا گئے، سونے آقا تشریف فرمائیں، ادھر حضرت جبریل میرے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے اللہ کے نبی، اللہ کے سچے محبوب، آج ایک عجیب و غریب معاملہ، ایک واقعہ میں نے دیکھا ہے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا جبریل بول، کیا دیکھا گئے، کیا عجیب و غریب معاملہ گئے؟ عرض کیا حضور، آج میں کوئی کاف کی پہاڑیوں میں سے گزر کے آ رہا تھا، میں نے ان پہاڑوں کے اندر سے کسی کو آہوزاری کرتے ہوئے، بے دردی کے ساتھ روتے ہوئے دیکھا گئے۔ وہ آہیں پر رہا تھا، رو رہا تھا، سسکیاں لے رہا تھا، درد بھری آواز سن کر کے میں نے راستے کا سفر روک دیا، پیچھے پلٹ کے کوئے کاف کی پہاڑیوں میں جا کے دیکھا، رب کا وہ مقرب فرشتہ جسے میں آسمانوں میں دیکھا کرتا تھا، پہلے آسمان پہ اللہ نے اس کا بڑا خوبصورت تخت لگا کے بڑی شان و شوکت کے ساتھ، اعزاز و اکرام کے ساتھ اللہ نے بڑی عزتوں کے ساتھ اس تخت پہ بٹھا رکھا تھا۔ اس فرشتے کی غلامی میں 70,000 فرشتوں کا دستہ کھڑا کر رکھا تھا۔ اس فرشتے کو اللہ نے یہ شان دے رکھی تھی کہ ایک ایک سانس پر اللہ اس کے ایک ایک فرشتہ پیدا کر دیتا تھا۔ توجہ ہے؟ اللہ اللہ، اس کی ہر سانس پہ اللہ فرشتہ پیدا کرتا۔ اس توجہ کے ساتھ آپ چندہ نہ بولیے، جیب میں توجہ سے ہاتھ ڈالیں اور بسم اللہ کر کے نکالیں اور اللہ کی راہ میں دے دیں۔ اللہ اللہ، حضرت جبریل نے عرض کیا حضور، کوئے کاف کی پہاڑیوں میں وہ فرشتہ پڑا ہوا گئے، رو رہا گئے، آنسو بہا رہا گئے، میں نے اسے دیکھا، یہ آسمان پہ رہنے والا 70,000 فرشتے جس کی غلامی میں دے رکھے گئے، اللہ نے اتنی عزتیں، اتنی شانیں عطا کی، نورانی تخت پہ بڑی شان سے بیٹھنے والا فرشتہ پہلے آسمان کے اوپر جس کا مقام اللہ نے رکھا گیا، آج وہ زمین پہ پہاڑوں کی ان وادیوں کے بیچ میں پڑا ہوا رو رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے، سسکیاں لے رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، حالت بڑی کی خراب ہے۔ حضرت جبریل کہتے ہیں اللہ کے نبی، میں نے اس سے پوچھا اے اللہ کے مقرب فرشتے، تیرا یہ حال کیوں کر ہوا، کیا وجہ ہے، آج زمین پہ کیوں پڑا گئے، پہاڑوں کے بیچ میں کیوں رو رہا ہے، کیا وجہ، کدھر گیا تیرا مقام، کدھر گیا تیرا مرتبہ، کدھر گئی تیری شانیں، کہاں گیا وہ اعزاز و اکرام، وہ تخت، وہ بلندیاں کدھر گئی ہیں؟ فرشتہ روتے روتے بولا اے جبریل، معاملہ کچھ یوں گئے۔ کیا معاملہ گئے؟ وہ فرشتہ کہتا ہے اے جبریل امین، مسئلہ یہ گئے، معراج کی رات آ گئی۔ یار مزہ آنا چاہیے، مزہ آنا چاہیے، توجہ ہے نا؟ اللہ اکبر، فرشتہ کہتا ہے اے جبریل، جب معراج کی رات آئی، اللہ نے اپنے محبوب کو حکم دیا، ادھر سواری آئی، براق آیا، 70,000 فرشتے براتی بنے، سونا نبی اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو کے ادھر سے ان کی سواری گزری، پہلے آسمان سے ہوتے ہوئے گزرنے لگی، سارے فرشتے آسمانی مخلوقات بعد کھڑی ہو گئی، اللہ کے نبی پہ درود و سلام پڑھنے لگ گئی۔ میرے اندر یہ بات آ گئی کہ میں بڑا ہوں، 70 فرشتے غلام ہیں، تخت لگا ہوا ہے، بڑا اعزاز و اکرام ہے، میں بڑا مقرب فرشتہ ہوں، میرے اندر یہ بڑائی آ گئی، میں نبی کے ادب و احترام کے لیے کھڑا نہیں ہوا، اللہ کو میری یہ ادا پسند نہ آئی، رب تعالی مجھ پہ ناراض ہو گیا، مجھے ان بلندیوں
سینٹیوں سے اٹھا کے اس مقام اور مرتبے سے ہٹا کے مجھے لا کر کے زمین پہ کوئی کاف کی پہاڑیوں میں دھکیل دیا. رو رہا ہوں, سسکیاں بھر رہا ہوں. نہ وہ تخت رہا, نہ وہ مقام رہا, نہ وہ مرتبہ, نہ اعزاز, نہ اکرام, نہ وہ شان, نہ وہ فرشتے غلام, کچھ نہیں ہے. رو رہا ہوں, رو رہا ہوں, معافیاں مانگ رہا ہوں, تڑپ رہا ہوں. ربا معاف کر دے, تیرے حبیب کے ادب کے لیے, درود و سلام کے لیے کھڑا نہ ہوا, یہ سزا ملی, اللہ مجھے معاف کر دے. حضرت جبریل نے حال دیکھا, عرض کیا حضور. میں پھر وہیں سے لوٹ کے اللہ کے حضور گیا, رب کی بارگاہ میں جا کے میں نے اس مقرب فرشتے کی معافی کا سوال کیا, اے رب کائنات اسے معاف کر دے, بخش دے. اللہ نے حکم دیا, او جبریل میں نے تو اسے نکال دیا تھا, بلندی سے گرا دیا تھا, ناراضگی کی گرفتاری میں اسے پکڑ کر لی تھی, گرفت میں ڈال دیا تھا, لیکن جبریل تو سفارشی بنا گئے, تو اس کے لیے سوال کرتا گئے. چل تیرا سوال مان لیا جائے, تیری سفارش قبول کرتا ہوں, لیکن شرط یہ گئے, جا اس فرشتے سے کہہ دے آج بھی میرے سونے محبوب پہ انہی پہاڑی وادیوں میں, پہاڑ کو کاف کی وادیوں میں کھڑے ہو کے درود و سلام کی صدا لگا دے, میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. اللہ اکبر. حضرت جبریل میرے نبی کی خدمت میں عرض کرتے ہیں, حضور میں یہ اللہ کو حکم لے کے اس وادی کے اندر گیا, میں نے جا کے پیغام سنایا, فرشتہ فوراً ادب سے کھڑا ہوا, اے آقا آپ کی ذات پہ درود و سلام کی صدا لگائی, اس کے بدن کے پر بھی گر گئے تھے. اللہ نے, میں نے دیکھا, اللہ نے فوراً اسے بال و پر عطا کر دیے, شان و عظمت عطا کر دی, حکم دیا اے فرشتے میرے محبوب کی محبت میں, ادب میں تو نے جو درود و سلام پڑھ لیا گئے, چل تجھے معاف کر دیا. میرے دیکھتے دیکھتے اللہ نے اپنے اس مقرب فرشتے کو پہلے کی طرح وہی شان و عظمت عطا کر ڈالی ہے. تو اب وقت آگے سمجھانے کا نہیں رہا, اب آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ جاؤ جناب, ٹھیک ہے اتفاق نہیں ہمارے ساتھ کھڑے ہو کے, لیکن جہاں ہو وہیں میرے تیرے نبی پہ درود و سلام پڑھو گے, سجدے بھی قبول ہوں گے, تلاوت بھی قبول ہوگی, زکات بھی قبول ہوگی, حج بھی قبول ہوگا, عمرہ بھی قبول ہوگا, جناب والا ہر عمل نیک جو کیا ہے سب قبول ہوں گے, لیکن شرط یہ ہوگی مدینے والے پہ درود و سلام پڑھا جائے.